دیکھیں ان کے گروہ کے ایک صاحب تھے محسن صاحب، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے میسج کیا موسٹ ارجنٹ کال. جب میں نے ان کو کال کی انہوں نے بولا کہ بھائی آپ کی اور آپ کی فیملی کی جان کو خطرہ ہے اور آپ فوری طور پہ محمود صاحب سے ملیں. تو میں نے بولا میں کیوں ملوں ان سے؟ میں ان کا نام جانتا ہوں، جیسے کراچی کا بچہ ان کو جانتا ہے کہ بدنام زمانہ ہے، بلیک میلر ہے. تو میں نے کہا کیوں ملوں؟ تو اس کے بعد پھر اس نے بولا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو آپ کی فیملی کا ہی مسئلہ ہے اور یہ آپ کے ادارے کے خلاف ایک منظم سازش شروع کریں گے جو آپ نہیں جھیل پاؤ گے. انہوں نے وہی حرکت شروع کی، انہوں نے مختلف جھوٹی کیمپینیں چلانا شروع کی. پھر ان لوگوں کا فون آیا، ملے، میں ملیر گیا ان کے پاس. انہوں نے مجھ سے بولا کہ جی آپ نے مجھے فلاں جگہ ملے تھے، سلام نہیں کیا. میں نے کہا تو اگر سلام نہیں کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ معاملات انہوں نے وہاں پہ کہا ٹھیک ہے میں اب اوکے کچھ نہیں کروں. اگلے دن پھر وہی حرکتیں شروع کی. پھر ان کے لوگوں کا فون آیا کہ بھائی لازمی ملنے ورنہ اس کے بعد دیر ہو جائے گی. ایسا کر کے آ رہے تھے، کراچی کے مختلف گروپوں کے اندر جھوٹی کیمپینیں ہمارے خلاف چلا رہے تھے. ہم نے ان سے جا کے جب دوبارہ ملے، انہوں نے ہم سے بولا کہ بھائی آپ فری ڈائلیسس سینٹر کیوں چلا رہے ہو، یہ اتنے ساری فری لیب کیوں چلا رہے ہو؟ تو ہم نے بولا بھائی چیریٹی میں لوگ دیتے ہیں اور غریبوں کی مدد کے لیے چلا رہے ہیں. تو جس پہ انہوں نے بہت ایک عجیب سا جملہ بولا کھڑے ہو کے، بہت نازیبا جملہ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ یا میں تمہیں مروا دوں گا یا تم مجھے مروا دو، میں اکیلے کسی کو نہیں کھانے دوں گا. اس پہ میں نے کہا آپ قرآن لے آئے، میں سر پہ رکھ دیتا ہوں کہ بھائی یہ سب فری ہے، ایک پیسہ کسی سے نہیں لینا. ڈونر پیمنٹ کرتا ہے، کٹوں کی پیمنٹ ہو جاتی ہے، جو لیب ہے وہاں سے اٹھ کے ہم چلے گئے. جب انہوں نے بیہودہ باتیں شروع کی غلیظ قسم کی. اس کے بعد رات 2:45 بجے ان کے بندے کا فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ ابھی کہاں ہیں؟ میں نے ان کو بتایا جی میں اس وقت ہوں شارع فیصل پہ. انہوں نے کہا ٹھیک 3 بجے اکیلے ہوٹل فاران کے گیٹ پہ آ جائیں، کسی کو ساتھ لائیں گے تو آپ کا اور آپ کی فیملی کے لیے نقصان ہے. اچھا مجھے چونکہ سیکورٹی خدشات کی وجہ سے پولیس گارڈ سندھ پولیس کی طرف سے ملے ہوئے اور پرائیویٹ گاڑی سب، تو میں نے سب کو پیچھے کھڑا کیا اور میں اکیلے وہاں کھڑا ہو گیا. میرے ساتھ میرا دوست وسیع تھا. تو ٹھیک 3 بجے ان کی گاڑی آتی ہے ہوٹل فاران کے مین گیٹ پہ، گولٹو آتی ہے، اس سے 5 لوگ اترتے ہیں اور ہمیں لے جا کے پہلے بیٹھا دیتے ہیں چائے کے ہوٹل پہ، وہ اسی کے برابر میں. پھر وہاں سے مجھے اکیلے کو اٹھا کے لے کر آتا ہے منظر نام کا بندہ اور آ کے بولتا ہے بھائی میں نے آپ کو اس دن بھی سمجھایا تھا نا کہ آپ ان سے معاملات کرو بیٹھ کے. میں نے کہا کیسے معاملات کرو؟ کہنے بس یہ اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا اور اب آپ کو آپ کی بیٹی، آپ کی فیملی اور آپ کے ادارہ سب سیف رہے گا، آپ کو ہر مہینے 15 روپے دینے ہیں. میں نے کہا 15 روپے سے کیا مطلب؟ کہنے لگے 15 کروڑ روپے دینے. میں نے کس بات کے دینے ہیں؟ کہنے اگر آپ نے زندہ رہنا ہے، آپ اپنا ادارہ چلانا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص آپ کے اوپر رحم کرے. اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر مجھے سمجھاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ہم نے جو ہے مختلف بڑے لوگوں کا نام لیا. انہوں نے پاکستان کے بلڈرز اور سرمایہ داروں کا نام لیا، جس پہ انہوں نے بولا کہ ہم نے ان سے اربوں روپے، اور میں خود جا کے ریسیو کر کے لے کر آیا ہوں، اور جب وہ ان سے نہیں بچے، لیکن یہ کہ ان کی بھوک کوئی نہیں مٹا سکتا، دینا تمہیں پڑے گا. تم سے بڑی رقم کا مطالبہ تھا، ہم لوگوں نے کم کرا دیا. میں نے کہا آپ نے اپنی بات مکمل کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے جو ان کے لوگ بیٹھے تھے میں نے ان سب کو بلایا. میں نے اپنے لڑکوں کو جب آواز دی تو یہ لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا حرکت ہے. تو میرا لڑکا ہے، میں نے بولا کیمرہ کھولو، میں تو کلیئر ویڈیو بناؤں گا کہ آج سماجی خدمات کرنے کے بعد 2022 کے سیلاب میں 35 لاکھ بورے راشن ہم نے بانٹا. اس وقت بھی اس شخص نے ہمارے خلاف کیمپینیں چلائیں کہ تم کیوں راشن دے رہے ہو. نیوی کو 25,000 بورے، ایئر فورس کو 50,000 بورے، سندھ رینجرز کو 50,000 بورے، پولیس کے تھرو 400 ٹرک راشن کیوں بھجوا رہے ہو؟ ہمارا حصہ کہاں ہے؟ ایک اس نے کیمپین چلائی ہوئی تھی، جنہ آرام کیا ہوا تھا. اب یہ باقاعدہ پیسے مانگ رہے. جب میں نے یہ بولا میں ویڈیو بناؤں گا تو ان 5 لوگوں کی ٹینشن میں آ گئے. انہوں نے میرے لوگوں کو دیکھا چاروں طرف. انہوں نے کلیئر بولا کہ بھائی آپ ایک کام کریں، آپ 15 نہیں آپ 14 کروڑ روپے کی ویڈیو بنائیں. ایک ہمارا تھا 20 لاکھ، ہم 5 کا، ہم وہ اس میں ہمارا نام نہیں لیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم پھنس گئے ہیں، یہ وہ ڈر گئے. وہ لوگ جو کل تک مجھ پہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، جب میں 2 بار گیا ہوں ان کے پاس، اب وہ بالکل معصوم بن گئے. اور انہوں نے بولا ہمیں اس میں بیچ میں لیں، لیکن میں نے اس درمیان کیا کیمرہ کھول کے گاڑی، اور وہ لوگ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کا گاڑی کی ویڈیو لے لی. میں نے پولیس کو فوراً انفارم کیا، CIA کو میں نے پرچہ کرایا ٹیپو سلطان تھانے میں، SIU کو ریفر ہوا. انہوں نے وہاں سے پورا جو میں نے وقوع بتایا وہ پوری انہوں نے ویڈیو نکالی، کس طرح سے وہاں آئے، کس طرح سے بلیک میل کیا. اور مجھے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ 48 گھنٹے کے اندر عسکری فور میں اگر آپ نے پیسے محمود اختر نقوی کے گھر نہیں پہنچائے تو اس کے بعد پھر کسی کے پاس جانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. وہ مجھے کلیئر بول کے گئے، کلیئر بولا بس یہ 48 گھنٹے آپ ابھی یہ دے دیں، ایک سال بعد بیٹھ کے آپ سے بات ہوگی کہ مزید کیا کرنا ہے. میں نے جب اس میں بولا کہ میں تو مر جاؤں نہیں دے سکتا ہے پیسے، تو مجھے نام بتائے میرے ڈونرز کے. ان ڈونرز کے نام بتائے جن کی تصویریں لگا کے چلا رہے تھے، علی شیخانی، رضوان بھائی سلور اسپون، اور مختلف لوگوں کے انہوں نے نام بتائے کہ بھائی ان لوگوں سے بھی بولو دیں، تم مصیبت میں ہو. میں نے کہا میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، میں یہ پیسے نہیں دوں گا. میرا یہ بیان جب اس کے پاس پہنچا تو اس کو تو یہ معلوم نہیں تھا میں کارروائی کروں گا. اس نے اپنے موبائل سے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں اس نے ہنستے ہوئے بولا، نہیں اس سے پہلے ہنس رہا تھا، اس نے بولا کہ اب سے 2 دن بعد پاکستان کا ایک سماجی کارکن ظفر عباس خودکشی کرے گا، اور سن لو پاکستانیوں، اس کی خودکشی کا الزام مجھ پہ نہیں آنا چاہیے بس. کیونکہ میں نے 2 ہی بات بولی تھی، میں
زکوٰۃ خیرات کا پیسہ چوری کر کے آپ کو نہیں دوں گا, یا خودکشی کر لوں گا, دوں گا نہیں. تو وہ اس بات پہ بہت خوش تھا, اس کو پتا تھا یا تو مجھے پیسے دے گا یا خودکشی. تو اس نے اس کا ویڈیو اعلان بھی کیا, وہ بھی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. جب اس کے خلاف کارروائی ہوئی تو اس نے اپنے پیج سے جب سب کچھ ڈیلیٹ کیا تھا, تو ہم اس وقت اس کو سیو کر چکے تھے. بہت سخت دل آدمی ہے. آپ کراچی میں جس کسی بلڈر بزنس مین کا نام لیں, سیاسی شخصیات کا نام لیں, اربوں سے نیچے نہیں لیا اس نے کسی سے. وہ اچھا اپنا تعارف یہ کراتا ہے کہ شیطان جس سے پناہ مانگتا ہے اس کو محمود اختر کہتے ہیں. یہ اپنا تعارف کراتا ہے عام. مطلب آپ سوراب کوٹ پہ کسی سوسائٹی چلے جائیں, آپ کسی ریسٹورنٹ کے مالک کے پاس چلیں, الفجر والا واقعہ ریسٹورنٹ والا دنیا جانتی ہے کہ وہ بیچارہ پیسے دیتا تھا, روتا تھا, ان دی اینڈ اس نے بند ہی کر دیا, تھک گیا دے کے. مطلب ان کے کارنامے اتنے ہیں کہ 1981 میں جب آپ شروع کریں گے, وہ فوجی عدالت سے جب وہ مشتحد رضی صاحب کا لیٹر ہیڈ چوری ہو کے یوز ہوا تھا ہیروئن والے لوگوں کے لیے, اور پھر پکڑے گئے تھے اور جیل, مطلب 81-82 کا واقعہ, جنگ اخبار نے پورا پیج چھاپا تھا. ان کی ایک ہسٹری ہے. پھر وہ بحریہ ٹاؤن, ملک ریاض, اور ہوتے ہوتے آپ جہاں چلے جائیں. اچھا بس مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے لوگ دھمکیاں اتنی خطرناک دیتے ہیں کہ کمزور دل آدمی ڈر جاتا ہے. جب آپ اس کو بولیں گے تمہاری 3 سال کی بچی غائب ہو جائے گی, تو میں نے بولا ٹھیک ہے آپ اپنا زور لگاؤ. تو میں نے پھر اسٹینڈ لیا. مجھے مختلف ذرائع سے مجھ سے رابطہ کیا گیا, مجھے آفرز کی گئیں کہ جس شہر میں گھر چاہیے, یہ چاہیے. میں نے کہا نہیں, یہ مجھے مار دے, میں پیچھے نہیں ہوں. کہیں گے اس وقت تو مجھے رینجرز نے موبائل بھی دے دی تھی. رینجرز کے سپاہی مجھے مل گئے تھے, پولیس کی موبائل میرے پاس تھی, 2 سپاہی رینجرز نے دیے تھے. یہ تو کہہ رہا ہے تم نے پورے شہر میں فری ڈائلسس سینٹر کیوں کھولے ہیں, اس کی وجہ بتاؤ. میں نے کہا لوگ غریب ہیں. کہہ رہا ہے صحیح, جب ان کا کر رہے ہو تو ہمارا بھی کرو. میں کہاں سے کروں؟ ان کے لوگ موجود ہیں, ابھی آپ سن لیے گا نا ان کی باتیں. میرا نام محسن ہے. میرے دوستی ہے منظر بھائی سے, یاور عباس سے. ان کے پاس محمود اختر نقوی صاحب بیٹھا کرتے تھے. ان کی ظفر بھائی سے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ظفر بھائی کے خلاف پوسٹیں چلا رہے تھے اور ان کی آرگنائزیشن کے خلاف. تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے جب اٹھ کر منظر بھائی کے گھر سے. تو پھر مجھ سے منظر بھائی نے کہا کہ واٹس ایپ کال پر میری کال پر ظفر عباس بھائی سے بات کرا دو. میں نے ان سے ظفر عباس بھائی سے ان کی واٹس ایپ کال پر بات کرائی. واٹس ایپ کال پر بات کر کے منظر قاسمی بھائی نے بولا ظفر عباس صاحب سے کہ آپ جو ہے وہ ہوٹل فرحان پر آ جائیں. ہوٹل فرحان پہنچ کر ہم سائڈ میں بیٹھے تھے. منظر بھائی نے ہمیں الگ بٹھا دیا تھا اور ظفر بھائی کو سائڈ میں الگ لے کے چلے گئے تھے. وہاں ان کی کوئی بات ہوئی اور پھر ظفر بھائی نے ہمیں بلایا کہ یار دیکھو یہ مجھ سے جو ہے وہ 14 کروڑ روپے بھتے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, میں اس طریقے سے پیسے کیسے دوں, میں ایک فلاحی کام کر رہا ہوں, میں بھتہ کیوں دوں گا اس طریقے سے. میں نے وہاں پر منظر بھائی سے حیرانی سے پوچھا کہ یار آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ آپ مجھے جو ہے وہ اس طریقے اس کام کے لیے لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے سر ہمیں کوئی نہیں. انہوں نے کہا بس جا کے اس کو کہہ دو ظفر کو. محمود صاحب میں نے گھر پہ آگے بیٹھ رہے تھے اور ظفر بھائی کے خلاف میسج چلا رہے تھے. پہلے ہم جاب کرتے تھے ان کے پاس. جاب یہ ہے کہ جب کام وام ہو رہا تھا تو 50,000 روپے سپروائزر رکھا ہوا تھا انہوں نے. یہ جو سیوریج کا اور میٹھے پانی کی لائنیں ڈلنی تھی, اس کا واٹر بورڈ میں KDA میں نوکری دلائی تھی ایک 6 مہینے کی. اس کے علاوہ